نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، تقریباً 2-2.5 مہینہ پہلے شاید آپ کو یاد ہو ہم نے مسنون دعاؤں کی تشریح کا سلسلہ شروع کیا تھا، لیکن درمیان میں مختلف مواقع کی مناسبت سے مختلف موضوعات پر اور مختلف عنوانات پر آپ کے سامنے گفتگو ہوتی رہی، اور یہ ایسا ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ کس وقت کس بات کو ذکر کرنا مناسب ہے، اس کے موقع محل کیا ہے، اس وقت وہ بات کرنی ضروری ہوتی ہے۔ تسلسل نہیں چل سکتا۔ بہرحال مسنون دعاؤں کا تذکرہ شروع ہوا تھا، اور یہ بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وضو کے دوران ہر عضو کو دھوتے وقت جو دعائیں منقول ہیں وہ تقریباً پوری ہو چکی تھی۔ آگے جو نئی دعا میں آج شروع کرنے جا رہا ہوں، اس دعا سے پہلے اور اس دعا کی تشریح سے پہلے پھر وہ پرانا سبق میں ذرا سا یاد کرانا چاہتا ہوں، تاکہ ان دعاؤں کے پڑھنے کی اہمیت، اس کے فوائد، اس کی برکات اور اس دعا کے پڑھنے کے ثمرات جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں وہ ذہن میں رہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں جو میں نے عرض کی جب مستحضر ہوں گی اور ذہن میں یاد رہیں گی اور تازہ رہیں گی تو پھر انشاءاللہ آدمی کوشش کر ان دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام بھی کرے گا۔ یہ بات کئی دفعہ آپ کے سامنے ذکر میں کر چکا ہوں، متعدد مرتبہ، کہ یہ جو مسنون دعائیں ہیں اور جو ماثور دعائیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں، اس کو معمولی نہ سمجھیں۔ یہ دعائیں بڑی جامع ہیں،
ان دعاؤں کی بڑی اہمیت ہے، اور ان دعاؤں کے پڑھنے والا جب یہ دعائیں پڑھتا ہے تو اس کی زندگی پر ان دعاؤں کے اثرات اور برکات منتقل ہوتی ہیں۔ یہ ایسے نہیں ہے بس آپ نے زبان سے دعا پڑھ دی، نہیں، اس کا اثر زندگی میں نظر آئے گا انشاءاللہ، اس کے فوائد اور اس کے برکات سے آدمی محظوظ ہوگا اور اس کو اس کے ثمرات ملیں گے۔ تو اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق مضبوط کرنے کا اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قوی کرنے کا اس سے زیادہ مؤثر ترین راستہ کوئی اور نہیں ہے۔ یہ بات کئی دفعہ میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں، کبھی اختصار کے ساتھ اور کبھی تفصیل کے ساتھ۔ یہ پرانا سبق ہے، اس کو ایک بار ذہن نشین کر لیں۔ اللہ تعالیٰ سے جب تک تعلق استوار رہے گا، جب تک اللہ تعالیٰ سے بندے کا تعلق استوار رہے گا اور قائم رہے گا، تو پھر اس وقت تک کہ پھر آدمی کو کسی بھی سلسلے میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ خود اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی پھر دستگیری فرماتے ہیں، پھر خود اللہ تعالیٰ مشکل وقت میں اس کے لیے آڑ بن جاتے ہیں اور مشکل وقت میں راستے نکالنے کا اللہ تعالیٰ ذریعہ بنا دیتے ہیں۔ اور یہ تعلق جو اللہ تعالیٰ سے قائم ہونا چاہیے، یہ جب کمزور پڑتا ہے تو پھر آدمی طرح طرح کے مصائب میں، الجھنوں میں، پریشانیوں میں، آزمائشوں میں، ابتلاعات میں اور فتنوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور پھر اس اللہ رب العالمین کے سوا اس کی مشکل کو دور کرنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ لیکن جو آدمی اپنا تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنا تعلق قوی کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے سب سے مؤثر ترین ذریعہ، تیز رفتار وظیفہ، مؤثر ترین ذریعہ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جن جن مواقعوں پر سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن دعاؤں کے پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، ان کو اس وقت میں ان دعاؤں کو پڑھنے کا اہتمام کیا جائے۔ مسنون دعاؤں کی عجیب برکتیں ہیں، اس کے الفاظ میں الگ برکت ہے۔ آپ ترجمہ کر لیں، ترجمہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ساری زبانوں کو جانتے ہیں، آپ اپنی زبان میں ترجمہ کر لیں، دعا اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سنیں گے، قبول بھی فرمائیں گے، لیکن جو الفاظ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلیں وہ برکت حاصل نہیں ہوگی الا یہ کہ وہی الفاظ آپ ادا کریں۔ دو برکات حاصل نہیں ہوں گی اس کے بغیر۔ دعا تو قبول ہو جائے گی، اس کے فائدے بھی انشاءاللہ حاصل ہوں گے، لیکن جو الفاظ ہیں اس کو یاد کرنا اور ان کو انہی الفاظ کے ساتھ ادا کرنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے، اس کی بات ہی کچھ اور ہے۔ بہرحال میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے، اور آپ حیران ہوں گے، آپ کے علم میں پتہ نہیں ہے یہ بات، یہ نہیں مجھے نہیں معلوم، ایک مسلمان اگر، میری بات بہت توجہ سے سمجھیں، ایک مسلمان اگر اپنی 24 گھنٹے کی زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق اگر گزارتا ہے، اور کون آدمی نہیں چاہتا گزارنا، ٹھیک ہے کوتاہی ہم سے ہوتی ہے، بس اوقات ان چیزوں پر ہم عمل نہیں کر پاتے، لیکن ہر مسلمان کی یہ آرزو اور یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے۔ کچھ خارجی عوامل ہوتے ہیں جو اسے چلنے نہیں دیتے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، اللہ سے مدد مانگنی ہے، اللہ تعالیٰ راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ خیر، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اگر آپ مسنون دعاؤں کی اگر ڈیٹیل میں اور اس کی تفصیلات میں اگر آپ جائیں تو آدمی کی عقل حیران رہ جاتی ہے۔ اگر آپ نے کسی کتاب کا مطالعہ کیا ہے، اس طرح کی کسی کتاب کا، تو آپ میری بات کی تائید کریں گے۔
کوئی موقع ایسا نہیں ہے، کوئی موقع صبح سے لے کر شام تک کا کہ جو آدمی جن چیزوں کو فطری اور طبعی طور پر ادا کرتا ہے، جو چیزیں انسان کی طبیعت ثانیہ بن گئی ہیں، جن کا تعلق جبلت سے ہے، جن کا تعلق فطرت سے ہے، جن کا تعلق طبیعت سے ہے، کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ جس میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع کی دعا کی مناسبت سے وہ دعا امت کو نہ سکھائی ہو، اس کے الفاظ ذکر نہ کیے ہوں۔ کوئی آپ ایک مثال آپ پوچھیں، میں آپ کو اس کا جواب دوں گا۔ یہاں تک کہ حیران ہونے کی بات ہے، یہاں تک کہ بیت الخلاء میں جہاں آدمی اپنی طبعی اور بشری اور فطری ضرورت پورا کرنے کے لیے جاتا ہے، اس موقع پر بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تلقین فرمائی ہے یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے؟ یاد نہیں ہو اور بات ہے، لیکن تائید تو کر دے میری، ہے بیت الخلاء سے نکل رہے تو دعا کی تلقین فرمائیے۔ تو جو پیغمبر اتنا عالی ہو، جس پیغمبر کی تعلیمات اتنی عالی ہوں کہ بیت الخلاء میں داخل ہونا اور باہر نکلنے کی دعا سکھا رہا ہے، وہ زندگی کے گزارنے کے ہر موقع کی دعا کیسے تلقین نہیں فرمائے گا؟ سو تو یہ پڑھو، درمیان میں آنکھ کھل جائے یہ پڑھو، خواب دیکھ رہے ہو، برا خواب آ رہا ہے تو یوں کرو، اور اس کے بعد جب بستر سے اٹھ کر کھڑے ہو تو پھر یہ کرو، بیت الخلاء میں جاؤ تو یہ پڑھو، بیت الخلاء میں جانے سے پہلے واپس آؤ تو یہ پڑھو، اور اگر بیت الخلاء نہیں ہے، آدمی واش بیسن پر وضو کر رہا ہے تو ہاتھ دھوتے وقت یہ، کلی کرتے وقت یہ، چہرہ دھوتے وقت یہ، دایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ، بایاں ہاتھ دھوتے وقت یہ، سر کا مسح کرتے وقت یہ، سیدھا پاؤں دھوتے وقت یہ کیا ہے؟ کیا ہے یہ؟ اور جب وضو کر کر فارغ ہو تو یہ دعا جو آج مجھے جہاں سے شروع کرنا ہے، یہ تمام دعاؤں کی تشریح مختصراً آپ کے خدمت میں عرض کر چکا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں ہے، یہ 2-2.5 مہینے پرانی بات ہے، کئی جمعے میں نے اس پر آپ کے سامنے گفتگو کی ہے۔ اور صرف اتنا نہیں ہے، آپ حیران ہوں گے، صرف اتنا نہیں ہے کہ بس آپ وضو کر کر فارغ ہو گئے تو آپ نے یہ دعا پڑھ لی، اور اب اس کے بعد کیا کرنا ہے؟ جب آدمی رات کو اٹھتا ہے، بیت الخلاء جاتا ہے، اپنے تقاضوں سے فارغ ہوتا ہے، اس کے بعد وضو سے فارغ ہو کے کیا کرتا ہے؟ بھائی وضو سے فارغ ہو کے کیا کرتا ہے؟ کون سی؟ تہجد کی نماز کے لیے جاتا ہے۔ اچھا، تہجد بھی سارے نہیں پڑھتے، اللہ تعالیٰ جن کو توفیق دیتے ہیں اپنے نیک بندوں کو وہ پڑھتے ہیں، اور عام لوگ جو ہیں وہ فجر کی نماز کے لیے جاتے ہیں، اگرچہ وہ اہتمام نہیں ہے جو ہونا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے، فجر میں جاتے وقت بھی دعا کی تلقین فرمائی کہ جب تم فجر کی نماز کے لیے جاؤ تو یوں دعا کرو کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وفی شمالی نورا وفی قلبی نورا۔ اللہ اکبر، آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ نماز فجر کے لیے جا رہا ہے اور اتنی لمبی دعا کی تلقین کر رہے ہیں، اس میں کوئی راز ہے؟ راز اس میں کوئی راز ہے؟ ایسے نہیں ہے، ایویں نہیں ہے، بڑی حکمتیں ہیں، بڑے فائدے ہیں، بڑی مصلحتیں ہیں، یہ دنیا میں یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ اس موقع پر بھی دعا کی تلقین فرمائی۔ میں تو آپ کو ایک ترتیب بتا رہا ہوں، اگر اس ترتیب کو میں شروع کروں تو میرے اسی ترتیب میں وقت پورا ہو جائے گا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ صبح سے لے کر فجر کی نماز کے بعد سے لے کر واپس گھر آنے تک کن کن جگہوں پر آدمی جاتا ہے، کون کون سے کام اسے کرنے پڑتے ہیں، کہاں کہاں وہ مصروف رہتا ہے، ہر موقع کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعاؤں کی تلقین فرمائی۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آدمی جو تمام ان مواقع پر دعاؤں کے پڑھنے کا اہتمام کر رہا ہے جس کی تلقین جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، نماز کے بعد فجر کی نماز کے لیے جاؤ تو یہ پڑھو، اچھا، اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہو تو یہ پڑھو، مسجد سے باہر نکلو تو یہ پڑھو، اور اگر نماز کے انتظار میں کچھ وقت باقی ہے مسجد میں تو بتائیں نا، یہ پڑھو۔ کیا ہے دعا وہ بھی آپ کو پتا ہے، یعنی کوئی وقت فارغ نہیں ہے۔
کوئی وقت فارغ نہیں کہ بھائی اب کیا کریں، ارے یہ کرو. اور ایک حدیث میں، ایک روایت میں مجھے وہ روایت یاد آ گئی. میری اصل بات ابھی شروع نہیں ہوئی ہے، میں وہ پرانا سبق جہاں میں نے چھوڑا تھا اس کی تمہید میں عرض کر رہا ہوں، اور اصل بات اب مجھے شروع کروں گا انشاءاللہ. آپ نے فرمایا کہ جنت کے باغوں کے پاس سے جب گزرو، ابھی ایک پرسوں ترسوں 2 دن تو درس نہیں ہو سکا فجر میں، اس میں بھی میں نے یہ روایت ذکر کی تھی درس میں فجر کے بعد کی. آپ نے فرمایا کہ جب تم جنت کے باغوں کے پاس سے گزرو تو ذرا سا چر لیا کرو. یرتع فرتعو، حدیث کے الفاظ ہیں، فرتعو تو چر لیا کرو. اچھا، وہ آیت آئی تھی سورہ یوسف چل رہی ہے، اس میں واقع ہے وَيَرْتَعْ وَيَلْعَبْ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. حضرت یوسف علیہ السلام، مجھے بات یاد آ گئی، حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی وہ اپنے والد حضرت یعقوب کے پاس گئے علیہ السلام، اور ان سے کہا کہ کیا ہو گیا ہے، لا تأمنا علی یوسف، آپ یوسف کے معاملے میں ہم پر کیوں بھروسہ نہیں کرتے، کیوں آپ اتنا بد اعتمادی کا مظاہرہ ہم پر کرتے ہیں. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم 10-12 بھائی ہیں، یوسف کو چھوڑ کر 11 ہیں، 11 کی 11 ایک مضبوط گروہ اور جھتا ہے بہت بڑا، کیوں آپ ہم پر اعتبار نہیں کرتے. ارسلہ معنا غدا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، کل آپ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں. یرتع، یہ ذرا سا کھیلے کودے، تھوڑا سا گھومے پھرے، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. تو میں نے وہاں ذکر کیا تھا کہ یرتع کا لفظ حدیث شریف میں بھی آیا ہے، اسی موقع کی مناسبت سے میں یہ بات ذکر کر رہا ہوں. حدیث میں فرتعو، جب تم جنت کی کیاریوں کے پاس سے گزرو، اور جنت کے جب تم باغوں کے پاس سے گزرو تو چر لیا کرو. صحابہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ جنت کے باغات کیا ہیں، جنت کی کیاریاں کیا ہیں؟ آپ نے کہا یہ مسجدیں، یہ مسجدیں، چر لیا کرو. کیا ہے چرنا؟ فرمایا کہ وہاں بیٹھ کر جب وقت مل جائے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کر لیا کرو. یہاں جنت میں اس کا ذکر کرو گے، اللہ اس کا ثواب تمہیں جنت میں عطا فرمائیں گے، اور جنت میں وہ بدلہ ملے گا کہ تم سوچ نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. ہم تو مسجد میں بیٹھ کر غیبتیں کرتے ہیں، مسجد میں بیٹھ کر، مسجد میں جہاں آدمی گناہ دھلوانے کے لیے آتا ہے، جہاں آدمی گناہ معاف کروانے آتا ہے، وہاں گناہوں کو اپنے اوپر لاد کر نکلتے ہیں. کوئی احساس اور کوئی فکر نہیں ہے. دنیا کی باتیں ہو رہی ہیں، تجارت کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی غیبت ہو رہی ہے، اس کی غیبت ہو رہی ہے، باقاعدہ مجلسیں لگتی ہیں مسجد کے اندر. اس کا وبال پتہ چلے گا مرنے کے بعد. اللہ تعالی ہمیں عقل دے دے، اللہ ہمیں سمجھ دے دے، اور اس گناہ کو گناہ سمجھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے دے. یہ خطرناک گناہ ہے، ساری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں. اچھا جی، تو مسجد میں بیٹھو، اگر وقت مل جائے تو یہ پڑھ لو. اب مسجد سے جب باہر نکل رہے ہو تو یہ پڑھ لو. اور جب آدمی مسجد سے باہر نکلتا ہے تو بازار سے گزرنا پڑتا ہے. گزرنا پڑتا ہے نہیں پڑتا بازار سے؟ اور ہماری مسجد تو ہے مین بازار میں. بازار میں سے جب گزرو تو یہ دعا پڑھ لو، گھر میں داخل ہو یہ پڑھ لو، گھر سے نکلو تو یہ پڑھ لو، سامان لینے کے لیے جاؤ تو یہ پڑھ لو. ایک لامتناہی سلسلہ ہے دعاؤں کا. اگر ان مواقع پر پڑھے جانے والی دعاؤں کا اگر اہتمام کر لیا جائے تو آپ مجھے بتائیں کہ جس آدمی کا اللہ تعالیٰ سے تعلق اتنا مضبوط ہو جائے کہ وہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، ہر موقع پر اللہ سے اپنا تعلق جوڑ رہا ہے، کسی موقع پر اللہ تعالیٰ کو فراموش نہیں کر رہا، آپ فرمائیے کیا ایسے آدمی کی اللہ مدد نہیں فرمائیں گے؟ ایسے آدمی کی کیا اللہ تعالیٰ دستگیری نہیں فرمائیں گے؟ کیا مشکل اور تنہائی کے وقت میں اللہ تعالیٰ اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے؟ نہیں. اس لیے کہ یہ وہ بندہ ہے کہ جو ہر وقت اللہ سے اپنا تعلق جوڑ رہا ہے، مضبوط کر رہا ہے. اور یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے مضبوط کرنا اور یہ تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑنا، یہ ایک عجیب غیبی طاقت ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، میں ایک بات کر کر اب بات اپنی شروع کرتا ہوں، جتنی بھی ہو گئی بات.
حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص گزرا تھا، ایرانی طبیب، ایران کا بہت بڑا طبیب جس کا نام آپ جانتے ہیں لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے، وہ میں نے بتا دیا۔ افلاطون آپ نے نام سنا ہوگا۔ ہم کسی آدمی کو کہتے ہیں نا جو بہت زیادہ باتیں بناتا ہے اور بہت زیادہ فنکار ہو، اس کو کہتے ہیں یار زیادہ افلاطون نہیں بنو، یہ محاورہ ہمارے ہیں، زیادہ افلاطون بننے کی کوشش نہیں کرو۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ افلاطون جو ہے وہ ایک طبیب تھا، یہ دن بھر جڑی بوٹیاں تلاش کرتا رہتا تھا جنگل میں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا۔ درمیان میں ایک جملہ معترضہ کے طور پر ایک بات اور ذکر کر دوں اسی سے متعلق۔ عام لوگوں کا جو خیال ہے وہ یہ ہے کہ افلاطون ایک حاذق طبیب تھا، ایک فلسفی تھا، جڑی بوٹیاں تلاش کرتا تھا۔ لیکن ایک بہت بڑے محقق گزرے شیخ عبد الکریم، ان کی کتاب ہے عربی میں، اس کا نام ہے الانسان الکامل، حوالہ بھی میں دے رہا ہوں۔ شیخ عبد الکریم رحمہ اللہ ایک بہت بڑے محقق اور بڑی ان کی ریسرچ ہے، انہوں نے کئی کتابوں پر کئی چیزوں پر کی ہے۔ ان کی کتاب ہے الانسان الکامل، اس میں شیخ لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں افلاطون کی قبر کے پاس سے جب میرا گزر ہوا تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی قبر پر انوارات کی تجلیات کا ظہور فرما رہے ہیں۔ اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بھی تھا، وہ اللہ تعالیٰ کا مقبول بندہ بھی تھا۔ کہتے ہیں کہ تجلیات کا ظہور ہو رہا تھا اور میں نے اس کو محسوس کیا۔ خیر، یہ بات میں نے ضمن ذکر کر دی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سنا ہوا تھا کہ افلاطون جو ہے وہ کوئی آدمی ہے، کسی بڑے آدمی کا نام ہے، اور افلاطون نے بھی سن رکھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کوئی ہیں، لیکن ان کی آپس میں کبھی ملاقات نہیں ہوئی، غائبانہ ایک دوسرے سے الیک سلیک تعارف ہے۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا، کوئی اتفاق ایسا ہوا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور افلاطون دونوں ایک جگہ جمع ہو گئے۔ تو پوچھا افلاطون نے کہ آپ ہی ہیں موسیٰ جو بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے؟ کہا کہ جی میں ہوں۔ کہا کہ آپ افلاطون ہیں؟ کہا کہ جی میں افلاطون ہوں۔ بڑی الیک سلیک ہوئی، تبادلہ خیال ہوا۔ افلاطون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چہرہ دیکھ کر اندازہ لگا لیا کہ یہ بندہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے۔ ظاہر ہے پیغمبر کوئی معمولی تو ہوتا ہی نہیں ہے، اس کو جو اللہ تعالیٰ نور اور بصیرت اور فراست اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ بڑے بڑے لوگوں کو نہیں ملتی۔ ظاہر ہے پیغمبر کو نہیں ملے گی تو کس کو ملے گی؟ بڑا متاثر ہوا۔ کہا کہ حضرت ایک سوال ہے۔ اب آزمانا چاہتا تھا کہ واقعی آپ پیغمبر ہیں یا ایویں بس جیسے بہت سارے لوگ دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کا بھی ایک دعویٰ بلا دلیل ہے۔ تو کہا کہ حضرت ایک سوال ہے، اگر آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا تو میں آپ کی تصدیق کر دوں گا۔ سوال اتنا مشکل ہے، برسوں میں نے بڑے بڑے لوگوں سے پوچھا لیکن وہ سب اس سے عاجز اور قاصر ہو گئے، کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ اور مجھے امید ہے شاید آپ جواب دے دیں۔ فرمایا میاں سوال کرو، چھوڑو باتیں۔ اس نے کہا کہ جی ایک صورت ہم فرض کر لیتے ہیں، میری بات سمجھیے گا اچھی طرح، ایک صورت ہم فرض کر لیتے ہیں، اور وہ یہ کہ یہ جو آسمان ہے، اس آسمان کو اگر ہم کمان فرض کر لیں، تیر کمان آپ نے دیکھا تو نہیں ہوگا، تیر تو میں نے بھی نہیں دیکھا، کمان بھی نہیں دیکھی، سنا ہے آپ نے، دیکھا ہوگا تیر کمان، کتابوں میں بھی پڑھا ہے۔ ایک خاص طریقے کا ایک تیر ہوتا ہے اور وہ کمان جس کے اندر رکھتے ہیں جسے وہ مارتے ہیں۔ تو
اگر یہ فرض ہم کر لیں کہ آسمان کو ہم کمان فرض کر لیں اور اللہ تعالیٰ کو تیر چلانے والا فرض کر لیں، ٹھیک ہے نا، بات سمجھ رہے ہیں نا، موٹی موٹی بات کر رہا ہوں، آسان بات ہے، اللہ تعالیٰ کو تیر چلانے والا ہم فرض کر لیں اور جو مصیبتیں ہم پر آ رہی ہیں ہم اس کو تیر فرض کر لیں، تیر چلانے والے اللہ تعالیٰ ہیں، کمان آسمان ہے، اور یہ جو مصیبتیں آ رہی ہیں یہ تیر ہیں، چلا اللہ تعالیٰ رہے، سمجھ رہے ہیں، صورت ایسی بنی، چلا اللہ تعالیٰ رہے اور کمان جو ہے وہ آسمان ہے، مصیبتیں تیر ہیں۔ آپ مجھے کوئی صورت ایسی بتائیں کہ ایک آدمی زمین پر ہو اور وہ اس تیر سے بچ جائے، نہیں سمجھے میرا خیال بات آپ، ایسی کوئی صورت آپ بتائیں۔ بھائی جب چلانے والے اللہ تعالیٰ ہیں تو اللہ تعالیٰ کے رینج سے باہر کوئی جا سکتا ہے؟ کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں جا سکتا۔ اور چلے زمین میں آدمی ادھر ادھر بھاگ جائے، آسمان سے نیچے چھپ کر کہاں اور جا سکتا ہے؟ جہاں بھی جائے گا اس کے سر پر آسمان ہوگا، جہاں پر بھی جائے گا اس کے سر پر آسمان ہوگا۔ تیر چلا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، مصیبتیں جو اتر رہی ہیں وہ بمنزل ہے تیر کے، آسمان بمنزل ہے کمان کے، تو کوئی آدمی کیسے بچ سکتا ہے، اپنا بچاؤ کیسے کر سکتا ہے، کیسے تحفظ حاصل کر سکتا ہے ان تیروں سے؟ بہت لوگوں سے میں نے اس کے جوابات پوچھے، کوئی آدمی جواب نہیں دے سکا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے بندے خدا، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ کیا ہوگی تیری عقل کو، یہ بھی کوئی سوال ہے؟ اس کا بہت آسان سا جواب یہ ہے، سمپل سا جواب ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان تیروں سے بچنا چاہتا ہے تو تیر چلانے والے کے پہلو میں کھڑا ہو جائے۔ نہیں سمجھے آپ بات؟ اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں ہے۔ تیر چلانے والے کے پہلو میں کھڑا ہو جائے، انشاءاللہ بچ جائے گا، کوئی طاقت اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور اس کے بعد کہنے لگا کہ واقعی یہ جو جواب آپ نے دیا ہے، یہ جواب آج تک کہ مجھے کسی عقل مند آدمی نے جواب نہیں دیا۔ اور میں نے کیا عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر کو جو عقل اور بصیرت عطا فرماتے ہیں وہ بصیرت عام لوگوں کو نہیں ملتی۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا، یہ واقعہ سنا کر جو بات مجھے عرض کرنی تھی وہ یہ کہ مسلسل ہمارے اوپر جو حوادثات کا نزول ہو رہا ہے، ہمارے اوپر جو مسلسل نوازلات کا ظہور ہو رہا ہے اور آئے دن ایک نئے فتنوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اس سے بچنے کی تدبیر صرف اور صرف ایک ہے۔ نہیں سمجھ رہے بات آپ؟ ان ساری مصیبتوں اور آزمائشوں اور فتنوں سے بچنے کی ایک تدبیر ہے، ایک تدبیر، اور وہ تدبیر بھی ایسی مؤثر ہے کہ پوری دنیا کی طاقت مل جائے اس تدبیر کو فیل نہیں کر سکتی۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پہلو میں کھڑے جائے۔ اور اللہ تعالیٰ کے پہلو میں کھڑے ہونے سے کیا مراد ہے؟ کہ وہ جو دعائیں اور ذکر ہے، ان دعاؤں اور ذکر کو اپنا معمول بنا لے تو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ جائے گا۔ ان دعاؤں کو، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اگر اپنا معمول بنا لے، اور جس موقع کی جو دعا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی اس کو پڑھنے کا اہتمام کر لے، تو گویا کہ اس آدمی کو اللہ کے پہلو میں پناہ مل گئی ہے۔ پتہ نہیں آپ کو میں بات صحیح طرح سمجھا پا رہا ہوں کہ نہیں سمجھا پا رہا ہوں۔ تو حضرت یہ ہے مسنون دعاؤں کے پڑھنے کا فائدہ۔ ہر وقت کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کے پڑھنے کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا اللہ تعالی سے تعلق اور رشتہ مضبوط ہو جاتا ہے، اور جس کا تعلق اللہ تعالی سے مضبوط ہو گیا تو دنیا الٹی ہو جائے، لٹک جائے، آپ کو ذرہ برابر کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا۔ حضرت یہ تو میں نے مختصر سی، اب مجھے اصل بات آج شروع کرنی ہے، لیکن آپ دیکھیں ٹائم ہو چکا ہے۔ اب مجھے کہاں سے شروع کرنا ہے؟ بس میں وہ دعا پڑھ دیتا ہوں، وہ دعا بتا دیتا ہوں، زندگی رہی انشاءاللہ تو اس کی تشریح پھر اگلے جمعے میں کروں گا۔ اگلے جمعے یہ پوری تمہید جو ہے وہ میں دوبارہ ذکر نہیں کروں گا۔ یہ تو چونکہ 2-2.5 مہینے کا گیپ آ گیا درمیان میں، آپ پرانی باتیں بھول گئے ہوں گے، اس لیے میں نے چاہا کہ اس سلسلے کو دوبارہ جوڑ دیا جائے۔ وضو کی دعاؤں سے تو ہم فارغ ہو چکے ہیں،
حدیث میں ہے کہ سرکار دو عالم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وضو سے فارغ ہوتے تو آپ دو دعائیں عام طور پر پڑھتے اور دونوں دعائیں حضور سے منقول ہیں. آپ بھی پڑھتے ہوں گے، آپ بھی پڑھتے ہوں گے. کیا ہے وہ دو دعائیں؟ چلے کوئی بتا دیں، کوئی سی بھی بتا دیں. دو نہیں یاد ہے، ایک یاد ہے، وہی بتا دیں. اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک دعا تو مشہور ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دعا کے بعد آپ وضو کے بعد آپ یہ دعا پڑھتے تھے. آپ کی اتباع میں ہمیں بھی یہ دعا پڑھنی چاہیے. ایک دعا اور پڑھتے تھے. اللہ آپ کو خوش رکھے. ایک دعا بچے نے بتائی، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. عجیب دعائیں ہیں. ان دعاؤں کے الفاظ میں جو معانی کا سمندر سمویا ہوا ہے، ہم نے آج تک کبھی بھی سنجیدگی سے اس پر غور نہیں کیا ہوگا. کبھی غور نہیں کیا ہوگا، موقع ہی نہیں ملا. اول تو دعا پڑھنا ہی یاد نہیں رہتا، اور اگر کبھی پڑھ لی تو اس کی تشریح کا کبھی موقع نہیں ملا، سنا نہیں کسی سے. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. آپ یہ دو دعائیں وضو سے فارغ ہونے کے بعد پڑھا کرتے تھے. انشاءاللہ زندگی رہی، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو ان دونوں دعاؤں کی تشریح انشاءاللہ پھر ہم اگلے جمعے عرض کریں گے انشاءاللہ. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بھائی وہ دعاؤں کی کتاب لے لیں. شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، حضرت کی ایک چھوٹی سی کتاب ہے جے بی سائز کی. اس کتاب کا نام ہے پر نور دعائیں. کتنے کی؟ کیا نام ہے؟ پر نور دعائیں. ہوگی 50-100 روپے کی ہوگی، 150 روپے کی ہوگی. اس سے زیادہ اتنے قیمت کی تو کتاب خرید سکتے ہیں ہم نہیں. اور اگر کوئی نہیں خرید سکتا میں خرید کے آپ کو دے دوں گا. اگر کسی کے پاس گنجائش نہ ہو مجھ سے لے لیں، میں انشاءاللہ اس میں میرا بھی حصہ پڑ جائے گا کہ چلو کوئی یاد کرے گا، مجھے ثواب ملے گا. تو اس کتاب کو لے لیں. جامع کتاب ہے، اور ہر موقع پر کس دعا کی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلقین فرمائی ہے، حضرت نے اس دعاؤں کو جمع کیا اس کتاب میں. کتاب کا نام آپ کو یاد رہنا چاہیے. یاد رہے گا؟ کہاں ملے گی؟ یہ بڑا اہم سوال ہے. یہ جو اردو بازار ہے، یہ چورنگی پہ جو اردو بازار ہے، یہاں پہلا دوسرا جو وہ کتابوں کی جو دکان ہے ان کے بعد اسلامی کتابیں ہوتی ہیں، وہاں پر آپ کو مل جائے گا. اور اگر آپ کو یہاں پر نہ ملے تو بندوری ٹاؤن چلے جائیں، وہاں جو سارے کتابوں کی دکانیں ہیں، کتب خانے ہیں، وہاں آرام سے آپ کو مل جائے گی. اور پھر بھی اگر نہ ملے تو آپ مجھے زحمت دے دیں، میں آپ کو دلا دوں گا انشاءاللہ. لیکن کتاب کا نام تو یاد رکھیں. کیا ہے؟ کیا ہے؟ پر نور دعائیں. اس کتاب کا نام ہے. جے بی سائز ہے، اتنی ذرا سی تھوڑی سی موٹی سی ہے. ہر موقع کی دعا، ہر آدمی کے پاس وہ کتاب ہونی چاہیے، اور ان دعاؤں کو یاد کرنے کا اہتمام کریں. جب دعا یاد ہوگی تو پھر انشاءاللہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ پڑھنے کی بھی توفیق دے دیں گے. وہ جیب میں ہونی چاہیے، یاد کریں اس کو. اللہ تعالیٰ ان دعاؤں کو ہمیں، اس کی اہمیت ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ بٹھا دیں، اس کو یاد کرنے کی، برموقع پڑھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اور اس کے برکات سے اللہ تعالیٰ ہمیں مستفید فرمائیں. اس کے جو ثمرات ہیں، اس کے جو انوارات ہیں، اللہ تعالیٰ اس سے جب یہ چیزیں آئیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ واقعی دعاؤں میں اللہ تعالیٰ نے کیا تاثیر رکھی ہے. اللہ تعالیٰ ان سب باتوں پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.